آج دیکھ لیجیے اس علاقے میں 5-6-7 دن ہو گیا مجلس، اللہ کی رحمت برکت ہر چیز اس علاقے میں مرشد نے اپنے سائے میں سب کو رکھا ہے۔ یقین کریں، یقین کی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت، خلوص نیت ہے تبھی پاک، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ مرشد نے کیا دیا؟ 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال ہو جائے، اللہ تعالیٰ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں سود سے بچا دے، ورنہ علماء کہہ دیں گے سود جائز ہو۔ کہہ دیا کہ سود مفتی فتویٰ نکال دیا، کہا کہ سود جائز ہے۔ اللہ ایک قرآن کہتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان کہاں ہے؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک۔ آج ہم لوگ ایک رسول کو ماننے والے کتنے فرقوں میں ہم لوگ بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں۔ یہ اپنے اعمال بتائیں گے، جب آنکھ بند ہوگا تب سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے حافظ جی کیا کہتے کہ حقانی انجمن سے کوئی گیا تھا، آپ نے کیا سنا نہیں، کیا کرتا تھا دیکھا نہیں؟ آپ کا مرشد جو کہے وہ حق ہے، ہمیشہ خیال کریں گے۔ دیکھ لیجئے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے یہی وظیفہ پڑھا تھا، کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا۔ کیا ان کی طرح کون عالم ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہی وظیفہ پڑھا، مرید ڈھونڈنے، مرشد ڈھونڈنے کے لیے دنیا کا کونا چھان ڈالا، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، وہ خود ہی مرید کرتے تھے۔ لیکن میرے جانے کے بعد میری مرید کا کیا ہوگا اس کے بارے میں وہ سوچتے تھے۔ ایک جگہ جاتے ہیں، ملتے ہیں، وہ بھی مرشد آنکھ والا وہ بھی تھا، خادم کھڑا ہے گیٹ پہ، کہا کہ کیا چلے ہو بھائی؟ کہا کہ حضرت سے ملاقات کریں گے۔ جا کے اجازت لیا، کہا کہ بھیج دو بھائی، اندر بھیج دو۔ جا کے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ زمین میں بیٹھنے لگتے، نہیں مولانا اوپر بیٹھو، اوپر بیٹھو۔ کہا کہ کیا چلے ہو مولانا؟ کہا کہ حضرت مرید ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ لگتا ہے کہ ہم کو اس سرزمین پر آپ کو کوئی مرید کر نہیں سکتا۔ پریشان ہے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ، لائف میں ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ باغباری کریں، اس میں بہت لمبی کہانی ہے۔ وہ حکم کے مطابق گئے تھے باغباری۔ آج ہم لوگ کس کی بات کو ٹھکراتے ہیں؟ نماز سے دور، قرآن سے دور، وظیفہ سے دور، پارٹی سے نزدیک، یہی ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر کہہ دے گا۔ آج جو تھی نماز نہیں ہے، کہا کہ ہم پی ٹی ایس رہی، ایک نیا نکل گا۔ یہ لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ لوگ کیا ہیں؟ سنی کے معنی جانتے ہو؟ نماز پڑھو گے سنت پر عمل کرنا۔ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ سنت نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے جماعت کو خراب پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ نہیں کہے گا کہ سنی ہوں کہ دیوبندی ہوں کہ وہابی ہوں کہ تبلیغی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مانگے گا، اے بندہ تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے ہو؟ کیا ضرورت تھی؟ نہیں جانتے تھے کیا؟ لیکن قانون نہ کاٹ دیتے ہو۔ کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی، پورا پڑھ ڈالا، اے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی پاک نماز۔ ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہم لوگ بات کے آگے، بات کر کے آگے۔ آج دیکھ لیجئے نوجوان بچہ، نوجوان بھائی آج ہمارے نماز سے دور ہے، کہتے ابھی بہت ٹائم ہے، تب لے آئے جبرائیل علیہ السلام۔ نماز کے لیے کوئی نہیں کہتا، ٹائم فکس ہے، پڑھا نماز پڑھ کے مانگا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو۔ اللہ سے مانگے، اللہ کہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا، لینے کے لیے نہیں تیار ہے۔ نماز پڑھو تب بھی ملی، قرآن پڑھو تب بھی ملی۔ اللہ مرشد نے دیا ہے وظیفہ، قرآن سے وظیفہ دیا۔ اسی علاقے میں مسئلہ منگایا، یہ دیکھیے اس کی کردار، دیکھیے کیا کہا، مسجد میں میراث جائز ہے اور تم مجلس کو کیا تو کہا، میں نہیں کہوں گا اپنے زبان میں، کیونکہ میں قرآن پڑھوں گا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ قرآن ہے۔ لیکن کیا کہا؟ نہیں،
وہ پارٹی بنانے کے چکر میں تھا، پارٹی بنا دیا 2 جماعت، جاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا حقانی رسول آج دیکھ لیجیے نوجوان بچے، نوجوان بھائی، اگر کہیں سرکاری نوکری مل گیا اپنے پریوار کو لے کے چلا گیا، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ آپ کے ساتھ اس کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، آپ کی شادی کر دیا، اس کی فرضیت ادا ہوگی، اب اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے۔ دیکھ لیجیے بابا فرید الدین گنسکر رحمت اللہ علیہ جب نکلتے تھے اپنے گھر سے تو لوگ دیکھتے اور ایمان لا دیتے تھے، دیکھا اور ایمان لا دیا۔ ایسے ہی کئی روز ہوا، بابا فرید الدین گنسکر رحمت اللہ علیہ اپنے ماں سے کہا کہ دیکھو ماں، مجھے لوگ دیکھتے ہیں اور ایمان لا دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ بیٹا یہ تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے، میں نے تیرے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے فرید کو ایسا بنانا کہ لوگ دیکھیں اور ایمان لا دیں۔ اب سوال کیا ہو کیسے ماں؟ کہا کہ جب تم میرے پیٹ میں تھا، دیکھ لیجئے میری ماں بہنیں بیٹیاں کیا کہتی ہیں، خوب بڑھیا سیریل لگئی ہو، ویسا ہی آتا ہے نسل، سیریل دیکھتے ہوئے، موبائل بجاتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، وہ تو دیکھ کے آیا ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں ہے، وہ تو بھی دیکھ رہا ہے، ماں کے شکم میں ہے، جو ماں دیکھے گی وہی کام کرے گا میرا لڑکا بھی، وہ تو لینی دینی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بیٹا جب تم میرے شکم میں تھا تو میری تہجد کی نماز پڑھا رہی ہوئی، اور تو نماز چھوڑ دیجیے، تہجد کی نماز پڑھا رہی ہوئی، اور جب تم میرے پیٹ سے باہر ہوا تو میں اس وقت دودھ پلاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی، تب تمہیں دودھ پلاتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے فرید کو ایسا بنانا کہ لوگ دیکھیں اور ایمان لا دیں۔ تو بابا فرید الدین گنسکر رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، اے ماں سن لے، جب تک میری ماں جنت میں نہیں جائے گی تیرا بیٹا فرید بھی نہیں جائے گا۔ آج ہم لوگ فیصلہ کر لیں، آج ہم لوگوں کو نوکری مل گئی تو ماں باپ کچھ نہیں ہے، یہ بات کب سمجھ میں آئی؟ کہیں کہ پیچھے نسل تیار وقت ہو رہے تھے، تو ماٹی کا ڈھیرا سے مروا تو پتھر سے ماری، حقانی درود شریف۔ دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، واہ ارے نماز پڑھو، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، کہتے ہیں ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آواز بلندی بہت خراب کی بات۔ دیکھ لیجئے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب اپنی ماں کے شکم سے باہر ہوئے تو 18 پارہ قرآن لے کے آئے تھے دنیا میں، 18 پارہ قرآن۔ جب وہ عربی پڑھنے کے لائق ہو جائے میں کہتا چلو بھائی مولانا صاحب کے بھرتی کر دیا، لے جا کے بھرتی کیا، دے دیا مولانا کو، کہا کہ میرے بچے کو عربی پڑھا دیجیے، تو کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا ہی کہا تھا انہوں نے 18 پارہ قرآن کر دیا۔ دیکھ لیجیے ہمارے ماں بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں، بھائی ٹی وی تو ضروری بانو، اور نہ دیا کہنا شادی میں تو کیسے ہو، لڑکیاں کہاں جائے، لڑکیاں کیا دیکھتے، شیطان بھی دیجیے پکڑ ہوگی، سمجھ لیجیے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں میرے لڑکے کا ٹھیکہ ہے 5 لاکھ دو، 5 لاکھ نہ دے تو بیا نہ کر، بتائیے کہ اس کا صلہ کیا ملے گا اس بچے کو، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے اگر مان لیا اس کا خیریت نہیں ہے، وہ آگے نہیں بولیں گے۔ اب جو ہے وہ کہا کہ اب مولانا صاحب پریشان ہیں کہ یہ کیا بات ہے، جا کے ان کی ماں سے پوچھا
کہا کہ بھائی آپ کا لڑکا تو 18 پارہ قرآن پڑھ لیا. کہا کہ میرے سکم میں تھا، میرا ڈیلی کا معمول تھا کہ میں ڈیلی 18 پارہ قرآن پڑھتی تھی. آج ہم لوگوں کا معمول کیا ہے؟ ڈیلی ٹی وی دیکھتے. تو کیسا نظر آئے گا ٹی وی دیکھتے ہوئے، موبائل بجاتے ہوئے؟ حقانی نہیں سکتے. ہم لوگ سرکاری زمین کے چکر میں رہتے ہیں. ہم لوگ بھائی سرکاری زمین مل جائے کہیں تک قبضہ کر لیں گے. ہم لوگ بھی ہیں، قبضہ کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اس میں کیا بنائیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ کیا بھائی کوئی عیدگاہ بنا دے گا، مسجد بنا دے تیرے لیے ہے کیا؟ اس میں کہا گھر نہیں بنا، آپ کے لیے نہیں. ایک میرے علاقے میں تھا مسجد دلدار نگر، ٹاؤن ایریا کی زمین میں بنا دیا مسجد. ٹاؤن ایریا کی زمین میں بنا دیا مسجد. اب جو ہے اب سارے لوگ خوشو خوشو کرے گئے. یہ کیسے ہوگا؟ فتوا منایا پہلے دیوبند بھیجا. دیوبند بھیج کے لیے کہا کہ اس میں نماز نہیں ہوگی. پھر ابھی دیکھے مانا گئے پھلواری شریف. پھلواری شریف بھیجا، وہ بھی فتوا بھیج دیا کہ اس میں نماز نہیں ہوگی. اب جو ہے پریشان ہے، کہیں کہ وہاں کمیٹی قائم با بھگدڑ مر گئی کمیٹی میں. اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے پھر دوبارہ بھیجا دیوبند، تو اس نے لکھ کے بھیج دیا کہ نماز ہو جائے گی. کیا بھیجا لکھ کے؟ اور پھر دوبارہ پھر پھلواری شریف بھیجتا ہے تو وہ بھی کہہ دیا کہ نماز ہو جائے گی. کیا بھیجا؟ جیسا لکھو تیسا بھیج دیں. آپ خود سے تو آپ کے لیے سرکاری زمین نہیں ہے، آپ اس کی عیدگاہ بنائے گا. آپ کے لیے اپنا خود ہی جو گھر نہیں بنا سکتا، وہ خوب جو کمزور ہے. حقانی نہیں. اللهم صل وسلم وبارك على رسول اللہ